بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہڈن ٹریجر کے ساتھ حاضر ہے. آج جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک دفعہ پھر ایجوکیشن اور سکل کے اوپر ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا سچویشن ہے اور اسپیشلی پنجاب میں، اور کیا ہونا چاہیے. دنیا میں کیا کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے، کیا ہم اس کے مطابق پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ لوکل مارکیٹ کی بھی جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگلی ہم وہ سکل پروڈیوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم جنرل ایجوکیشن کو لیتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. ان 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول میں اگر لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اب کرنٹ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو ہے وہ ہماری 44:1 ہے. جو ہم اگر سری لنکا کے ساتھ کمپیئر کریں تو جو ان کے ہاں 16:1 ہے، تو بہت ڈفرینس ہے. اب اگر ہم کرنٹ ریشو پہ یہ 2.5 کروڑ بچوں کو اگر اسکول لاتے ہیں تو تقریباً ہمیں 5 لاکھ کے قریب اساتذہ چاہیے. صرف جو اسکولز ہیں ان کا اگر ہم انفراسٹرکچر ڈبل شفٹ ٹرپل شفٹ پہ بھی چلاتے ہیں تو کام چل جائے گا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ کافی زیادہ ہے کہ پرائمری سے سیکنڈری میں جب جاتے ہیں اور سیکنڈری سے جب ٹرشری میں جاتے ہیں اور یونیورسٹی لیول پہ جا کے صرف 12 سے 13% اسٹوڈنٹ یونیورسٹی لیول میں پہنچتا ہے. اب یہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، جو اسٹوڈنٹ درمیان میں ڈراپ کر جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، پاس نہیں ہوتے، تو ان کو ہمیں وہ کون سی اسکل پڑھانی چاہیے کہ جس سے ان کو نوکری مل جائے. کون کون سی اسکلز اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں، کون سی ان کے لیے سوٹیبل ہے. تو ویسے تو ہم جرنلی ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت 300 سے زیادہ اسکلز کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن ورلڈ میں وہ ٹاپ ڈیمانڈ کون سی ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے. کیا ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے، کیا ہمارے پاس لیبس وہ اویلیبل ہیں، کیا ہمارے پاس وہ فیکلٹی ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے. پنجاب میں اگر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 666 کالجز ہیں، اور ووکیشنل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں 1000 سے زیادہ ہیں. جو اب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ اس وقت صرف ٹیپٹا کے انڈر رجسٹرڈ ہے، اور ان کے پاس جو فیکلٹی ہے وہ تقریباً 8400 کے قریب فیکلٹی ممبر ہے. لیکن اس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی صرف ان کے پاس 21 ہے اور تقریباً 215 کے قریب ان کے پاس ایم ایس ہے. تو ہائر ایجوکیشن اور اسکلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ گیپ ایک نظر آتا ہے اچھا خاصا کہ 8400 میں سے صرف 21 پی ایچ ڈی اور صرف 215 ان کے پاس ایم ایس ہیں. دیٹس مین کہ وہاں ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے. اس ڈیمانڈ کو ہم کیسے فلفل کر سکتے ہیں. تو اوور آل ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے زحمت دی ہے، ہمارے ایک ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، مسٹر حیدر زیدی صاحب، جن کا تقریباً 50 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے. تو بے شمار دیکھنے والے ہمارے ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر اتنی نہیں لیکن ان کا تجربہ اتنا زیادہ ہے. بڑا ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس ہے ان کا. بینکنگ سیکٹر میں، کامرس سیکٹر میں ایز اے کنسلٹنٹ بھی انہوں نے کام کیا، ISO سرٹیفکیشن کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کنسلٹینسی اس زمانے میں شروع کی جب اتنی زیادہ کنسلٹینسی کا رجحان نہیں ہوتا تھا. تو ان کی بے شمار کام ہے، بے شمار پھر پاپولیشن پلاننگ پہ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اور مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ایک سبجیکٹ ہے، اس میں پائنیئر ہیں پاکستان میں یہ پڑھانے والوں میں سے. تو بڑا ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. جی حیدر زیدی صاحب جی، پہلے تو ہم دیکھیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ کا آنے کا شکریہ بہت بہت، کہ کرنٹ جو اس وقت ہماری اسکل ایجوکیشن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا جو تجربہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر، ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب. پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اور ٹیلی ویژن پہ بولنا میرے لیے بھی شاید اتنا آسان نہیں ہوئے. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے پاس آن کر سکوں. اسکلس کی بات اگر آپ کر رہے ہیں نا، اور ٹیکنیکل، بالکل پاکستان از مچ بیہائنڈ ایز یو نو، بالکل انٹرنیشنلی بھی. بالکل. اور وین وی کمپیئر ود انڈیا اور سری لنکا جو ہمارے امیڈیٹ، چائنا فار انسٹنس، تو ہم کافی پیچھے ہیں. اب اس کی وجوہات بھی ہیں. ہم سے پیچھے صرف افغانستان ہے شاید ہے سر، وہ بھی مینی ویز نہیں، بلیو می. ان میں بھی جن کو شوق ہے نا وہ بیچارے کر لیتے ہیں.
ہمارے یہاں ایکچولی شروع میں ہی سروسز کا اسٹرکچر ایسا رہا کہ لوگ جنرل اور لبرل ایجوکیشن میں چلے گئے. بالکل یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے. ٹیکنیکل میں بہرحال کام ہوا. مثلاً سب سے پہلے انور عادل صاحب تھے ایک, بالکل انہوں نے پاپولیشن کو ٹیکنیکل بنانے کی کوشش کی. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ, میرے تھوڑا سا یہ فیلڈ بھی ہے, انہوں نے پہلے 10 سال میں ہی پاکستان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ پر اینم پہ وہ 3 سے نیچے لے آئے تھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا سر, جو بعد میں پھر چڑھتا گیا اور اب بلکہ ایک لیول پہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو تھا پاپولیشن کا وہ لیس دین 2 آ گیا تھا, 1.65 پہ چلا گیا. میں نے اس کو روکا, بالکل گیا تھا, اور اس وقت یہ کہتے ہیں جی کہ 2.1 ہے, یہ 2 ہے. آئی ایم ناٹ شیور. 2002 میں جو تھا وہ 2.4 تھا, تو اس وقت 2022 کا انہوں نے ٹارگٹ 1.65 اسی کے اگینسٹ, لیکن وہ اچیو نہیں کر پائے. ہاں جی, اور اس میں وجوہات کئی ہیں, بٹ اگین یو نو انلیس وی کنٹرول پاپولیشن ود ان ریزن. بالکل. اور جیسا آپ نے ایجوکیشن کا کہا کہ اتنے کروڑ ہے نہیں اور باقی وڈرا کر جاتے ہیں. بالکل. تو میں نے پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. جی پلیز. کہ جب پاکستان بنا تھا جی جی تو اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ تھی اور مشرقی پاکستان کی 4 کروڑ تھی. جی بالکل. 71 میں جب سیپریٹ ہوا تو اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی 7 کروڑ تھی اور مغربی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ تھی. جی بالکل. اور اب آ کے ہماری آبادی جو ہے زیادہ ہو گئی, وہ 24 کروڑ پہ چلی گئی ہے اور ان کی 17 کروڑ ہے. سر اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, اور جب ہم آئیں گے نا اس میں کہ ٹیکنیکل ٹریننگ, تو اس میں ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل مینٹ مور انجینئرنگ, بالکل, کامرس, پھر کمپیوٹرز آ گئے بالکل آہستہ آہستہ. پر پچھلے 10 سال میں یا 20 میں ایک تو سروس اسٹرکچر میں بہت اچھے ٹرینرز اور بہت اچھے مینیجر چاہیے تھے. بالکل. تو اس میں بھی کام ہوا جو شاید یو ایس ایڈ والے لے کے آئے تھے انٹرپرینیورشپ میں مثلا. بالکل. ٹھیک ہے نا, انٹرپرینیورشپ میں. اور مجھے یاد ہے ہمیں جو پہلا کنسلٹنگ کا کام ملا تھا وہ پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ابھی بھی ہے, PSIC. اس میں DSTP کے نام سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز ٹریننگ پروگرام کے نام سے, انہوں نے کہا تھا ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈز کو ٹرین کرو. وہ بڑا ویژنری تھا جو اس وقت سیکٹری تھے نا اس کے, اسی فیلڈ کے, اسمال انڈسٹریز کے. سو وی میڈ اپ اے ویری گڈ, آئی وڈ سے کوائٹ گڈ پروگرام. ایون ٹرینرز, ماسٹر ٹرینرز نے جنہیں ہمیں ٹرین کیا آ کے, اور ٹو بی آنیسٹ ان پروگرام مینجمنٹ, جو ابھی یونیورسٹیز میں بھی صحیح طرح نہیں پڑھایا جاتا. بالکل. میں تھوڑا ٹچ کروں گا کہ جو بلوم ٹیکسونومی مثلا, جی بالکل, بلوم سولو ٹیکسونومی یونیورسٹیز میں کسی حد تک تھوڑا بہت آیا, لیکن ہمارے ٹیچرز, ہمارے ٹرینرز ابھی اس طرح ٹرین نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح پڑھائیں کہ وہ فوراً جاب میں چلے جائیں. آپ کے فیلڈ میں بلوم ٹیکسونومی کی بات کی, سولو ٹیکسونومی کی بات کی, جی جی, تو پہلے میرا خیال ہے ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا چاہیے اس پہ آ جاتے ہیں. تو پہلے بلوم ٹیکسونومی کا بتا دیں. سر یہ ونڈرفل آئیڈیا, میں نے شاید وہ ایک آپ سے شیئر کیا تھا, وہ آئی گیا. سر گوروں نے فرینکلی, ہم انہیں برا بھلا تو کہتے ہیں, اور امریکنز کو بھی آج کل بہت ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے مینجمنٹ اور ایجوکیشن میں کام ہم سے بہت زیادہ. بالکل صحیح کہا. اسی طرح یہ جب بلوم ٹیکسونومی آئی ہے تو کوئی 30-40 سال پہلے میرا, بالکل, somebody name Bloom or something, تو اس نے کہا جی کہ ایجوکیشن کے لیول یہ 5-6 ہیں. اسی سے میرا خیال بلومسبرگ بھی نکلا شاید, جی بالکل شاید, موسٹ پروبیبلی. تو اس نے کہا یہ جو پہلا پارٹ ہے نیچے جو سب سے, سر اگر مجھے دکھائیں دوبارہ, یہ ریمبر یہ ایجوکیشن ہے, یعنی کلاس ایجوکیشن. بالکل. اٹس ناٹ انف, دین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. بالکل. سو فرسٹ ٹیچر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ, بالکل, اینڈ دین ہی شوڈ ہیو دا ability to pass on that concept depending on his stakeholders. اب اس پہ تھوڑا بعد میں بھی آتے ہیں. دین ایپلیکیشن اگر آپ ان کو نہیں سکھاتے تو اس ایجوکیشن کا سر اب کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے وقت میں جب بہت پرانی بات ہے, پہلی جو 2 چیزیں ہیں اس پہ پہلے ہم چلیں, ریمبر اور انڈرسٹینڈ. ہاں جی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے یاد کرنا ہے آپ نے, ہاں جی,
پھر اس کو سیکھنا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ ہم یاد تو کرتے ہیں میموری لیکن بیسڈ. سیکھتے نہیں ہیں. ہاں جی ہماری صرف میموری ہوتی ہے, اس کا نالج سر، بلڈ نہیں بالکل ہوتا صحیح جب کہا. تک آپ اس کو سیکھتے نہیں ہیں صحیح طرح, اپلائی نہیں کرتے. ہمارے ایگزام ہی میموری بیسڈ رہے ہیں نا. ہوں، اب کوئی 10-20 سال سے چینجز آ رہی ہیں. بالکل. جیسے آپ نے ابھی اسکولوں کا کہا تھا نا, ہوں، تو دے وانٹیڈ کہ اسکولز میں ہر بچے کو ایک ٹریڈ سکھائی جائے. بالکل ٹریڈس کا ہی. اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس ہوں. کا, کیونکہ اس کے بھی ٹرینرز نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اب سکھائی جائے. اب جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو تب کلاس 6 سے 8 تک ٹریڈ سکھائی جاتی, ورک شاپس ہوتی تھیں, اوکے 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 اوکے. لیکن لیٹر آن یہ ختم کر دیا گیا. اچھا, ہمارے وقت پہ تھا ہی نہیں. بالکل There ہمارے was وقت no میں یہ trade, تھا. no trade at all. ہمارے وقت میں یہ تھا کہ ورک شاپ ہوتی تھی, الیکٹریکل ہوتا تھا, Wonderful. میکینیکل ہوتا تھا, ووڈ ورک ہوتا تھا. یہ 4 ٹریڈز ہر کسی کو سکھائی جاتی تھی. جی جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرشین اور عربک لینگویج بھی سکھائی جاتی تھی. اب آج کل دیکھیں نا, لینگویجز سیکھنا جو ہے, بالکل مثلا چائنیز کے کورسز یہ بھی ٹیکنیکل ہو گئے, بالکل. ایون پرشین کے بھی ہو جائیں گے. افغانستان کے, اور یہ جو اوپر جا رہے ہیں ہم فردر اپ فرام افغانستان, بالکل لینگویج کے بغیر سر تو بات ہی نہیں بنتی نا. بالکل. مثلا انگریزی میں صرف بات ہونی ہے تو بات تو نہیں بنے گی. نہیں. علامہ صاحب نے آج سے کوئی 40-80 سال پہلے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, بالکل غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. بالکل صحیح کہا. تو ہم نے ورڈز بھی وہ سیکھنے ہیں جس سے ہم اس کا گوہر جو ہے نا بالکل وہ نکال سکیں. وہ نکالنا ہے. اس کے لیے ٹیچرز ٹریننگ اینڈ ٹریننگز آف ٹرینر بالکل وہ بہت وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے وہ پروسیس بھی پڑھانا جو میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا. ٹھیک اچھا, ہے. اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا, ہاں جی اس زمانے میں ایک ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہوتا تھا ہاں جو جی کہ میرے حساب سے بہت اچھا تھا, کہ ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک وہ ٹریننگ ٹیچر آتا تھا اور وہ ہمیں لیکچر دیتا تھا. اوکے اوکے. ٹھیک, اور اس کی پھر ہم ایویلیویشن کرتے تھے. یہ اگر اس کی وہ 70s کی بات ہے, لیٹ جی, 70s. 80s کی. اوکے. لیٹ 70 اور 80s کی بات ہے. 80s میں نا اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پروگرام ختم کر دیا گیا. سر ایسا اس سے ہی بھی ہوا ہے. بڑے مسائل ایسا ہی سامنے. ٹیچرز نے کروایا ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. بالکل صحیح کہا. یہ جو میں نے دیکھا, جو بندہ خود نہیں کر سکتا نا, اس کی نہ وہ کنسلٹنگ لیتا ہے, بالکل نہ وہ کہتا ہے یہ پڑھاؤ آ کے. اب ود ٹائم بہرحال یہ چینج ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا. ہمارے جو لوگ بھی باہر چلے گئے ہیں نا, وہ ABC وہاں سے سیکھ آتے ہیں, جیسے ہم نے بھی شاید. بیسیکلی اسی کو بعد میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن بنا دیا گیا. جی اور بالکل. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں وہ سارے پروگرام جو باقی یونیورسٹی میں ہوتے تھے, جبکہ بیسک پرپز جو یونیورسٹی آف ایجوکیشن بننے کا تھا وہ یہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام. جی بالکل ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, ٹیکنیکل ٹریننگ میں سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ٹریننگ آف ٹیچرز اینڈ ٹرینرز. بالکل. ٹیفٹا کا آپ نے بتایا کہ اتنے انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے, اور سارا جو ہے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے ان کے 100,000 ٹرینیز کا ایک ہوا تھا پروگرام ان کا, اسمال اینڈ اسکیل پہ, اس کو ایویلیویٹ کیا تھا. بالکل ٹھیک. So I had a chance to go to quite a few places, بالکل ٹھیک ہے. including this فیصل, وہ جو اب یونیورسٹی بن گیا میں نے ابھی راستے میں آپ سے بات کی نا. جی جی رسول. جی رسول کو, بڑا مشہور کالج. مشہور. میں نے جب اسے دیکھا نا, میں نے کہا یار اس کو تو یونیورسٹی بننا چاہیے. تو ہم نے وہ ٹیفٹا کی رپورٹ میں وہ مینشن بھی کیا, اور شکر اللہ کا میں نے سنا وہ یونیورسٹی بن گئی. تو اس میں سے ٹریننگ آف ٹرینرز وہاں بھی ہم نے دیکھے, کچھ اچھے ٹرینرز تھے, لیکن موسٹلی ایڈوانس لیول پہ ایجوکیشن کا کانسیپٹ تو اسٹرانگ آ جاتا ہے, بکس والا آ جاتا ہے, لیکن یہ اسکلز ٹرانسفر جو ہے نا, اس میں ابھی اسٹوڈنٹس بھی نہیں آنا چاہتے تھے شروع میں. اب چوائس کوئی نہیں سر. جو آپ نے رسول کالج کی بات کی, میرے والد صاحب اس کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے. ونڈرفل سر. وہ بتاتے تھے کہ 60s 70s میں زیادہ تر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اور پرائیویٹ سارے جاتے ہیں, ایون دبئی, سعودی عربی, وہیں کے گریجویٹس جو ڈپلوما. جی سر ایسا. جی بالکل. اور وہ بڑی سینئر پوزیشنز تک پہنچے. جی بالکل. اور پنجاب آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹی بنی ہے, اس وقت اسی کو دیکھ کے یہ بنی تھی. پہلے وہ ٹیکنالوجی کالج تھی. جی بالکل. تو اب ہم بہرحال ماشاءاللہ یہ روشن یہ جو پروگرام کر رہے ہیں, بگ نیڈ ہے سر. بالکل. کیونکہ اس میں میں کوشش کروں گا کچھ چیزوں کو نا, مثلا ٹریننگ ہمیں دینی پڑے گی ٹیم ورک میں. بالکل.
टीम वर्क में ट्रेनिंग, कोई लेवल भी हो, वेदर हाईएस्ट विजनरी, कैसे बिल्ड करनी अक्सर लोगों को पता ही नहीं, कोई पता नहीं है। और टीम वर्क में भी वो कहते हैं मेरी बात सुनो और करो। जो विजनरीज हैं सो कॉल्ड, इवन हमारे स्पोर्ट्स का जो बुरा हाल हुआ है वो उसकी भी रीजन यही है कि वहाँ वो टीम वर्क हुआ ही नहीं जो होना चाहिए। सर बिल्कुल नहीं हुआ। और टीम वर्क में फ्रेंकली स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट व्हाट यू कॉल टेक्नीशियन, ऊपर आप जाते जाते हैं और उस लेवल पे फिर आप ट्रेनिंग करिकुलम भी बनाते हैं। सो ये भी एक एक्सपर्टीज सबको सिखानी पड़ेगी कि डिफरेंट लेवल पे बिल्कुल ठीक है आपको करिकुलम को ट्रांसफर करना। लेकिन समहाउ सर विजनरी पे इस वक्त आपको पता है पॉलिटिकल मसला बना हुआ है। बिल्कुल, जब तक वो ठीक नहीं होता तो आगे परफॉर्मेंस कोई नहीं होनी। बिल्कुल ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो कुछ हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि विजनरीज के लिए भी कुछ बनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मे भी सर मैं इसमें आप डिटेल करूं, लीडरशिप क्रिएट करें। एब्सोल्युटली सर, अब लीडरशिप विजन होगा तो आगे बेशुमार इंस्टीट्यूट्स में जो टॉप पे बैठे होते हैं उनका विजन नहीं होता और उस वजह से वो इंस्टीट्यूट। और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लीडरशिप के जो मॉडल्स हैं बेशुमार हैं, आपको पता है। मसलन एक 6 लेवल का लीडरशिप मॉडल है। पहला उसका लेवल था डायरेक्टिव, बिल्कुल, देन आया था डायरेक्टिव पार्टिसिपेटिव, बिल्कुल ठीक, फिर लेवल एक आता है पार्टिसिपेटिव, एंड देन सर पार्टिसिपेटिव है फर्स्ट काउंसलिंग, बिल्कुल, एंड देन फाइनली लेस इज फेयर। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ अभी पहले लेवल से हम नीचे नहीं आए, यहाँ बड़ा मसला डायरेक्टिव है। अभी हम ब्रेक लेते हैं और ये लीडरशिप पे हम ब्रेक के बाद दोबारा से बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी, इस पे करते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला ही लीडरशिप का है। एब्सोल्युटली जी नाजरीन, हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी सही। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसार गर्ल्स कॉलेज ने। Nisar Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसार गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA, निसार गर्ल्स कॉलेजेस, अनवार क्लब रोड, सियालकोट। फोन 052-426-3722। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं स्पेशल टीवी के स्टूडियोज़ में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुल्क में एक ऐसे चैनल की शिद्दत से ज़रूरत थी जो गैर जानबदार हो, एक गैर जानबदाराना तज़िये हों, बाइस ना हो और पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, इस्लाम के हवाले से एक बुलंद आवाज़ के साथ बात की जा सकती हो। एक ऐसा चैनल की ज़रूरत थी कि जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सके। एक ऐसा चैनल चाहिए कि जो हमारी मशरकी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे और मग़रबी इक़्तिदार के सामने उसी तरह डट के खड़ा हो जाए जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने डट के खड़े हुए और सारी मग़रबी इक़्तिदार की बातों का इंतहाई मुस्बत और ठोस जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो मग़रब की जलगार थी और जिसका ये खदशा था कि ये हमारी सोसाइटी को बहा के ले जाएगी, वो तूफ़ान थम गया और उन दलाइल का कोई मुकाबला ना कर सका। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल टीवी हमारी इन इक़्तिदार की हिफाजत करेगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये नौजवान नस्ल का तर्जुमान बनेगा। ये हमारे बेटियों के सरों को ढांपने वाला टीवी होगा
اور ہمارے بیٹیوں کے حقوق کے لیے بات کرے گا. ہمارے گھروں میں اس کی ایک ہر وقت ضرورت محسوس کی جائے گی, اور ایک ایسا چینل یہ انشاءاللہ بنے گا کہ جو ہر حال میں ہر اس پہلو کو جس کی ملک کے لحاظ سے ایک اہمیت ہے اس کو اجاگر کرے گا. مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ. ویلکم بیک. جی زیدی صاحب، لیڈرشپ پہ بات ہو رہی تھی تو اس میں ابراہیم لنکن کی میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ اپ ٹل ایج آف 55 آل فیلئرس تھے اس کے، اینڈ دین وہ مشہور اور معروف اور موسٹ سکسیسفل پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ اب 55 ایئرس کی ایج تک فیلئر ڈز ناٹ مین کہ وہ آگے نہیں بڑھتا رہا. وہ ہر دفعہ جو ناکامی اس کی ہوتی تھی اس سے لرن کرتا تھا اور نیکسٹ ٹائم اس کو امپروو کر کے آگے بڑھ جاتا تھا. پھر اس نے وہ ایک محاورہ اسی لیے ٹرائی اگین کا دیا تھا. ہاں جی. کہ وہ چیونٹی کو درخت پہ چڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ وہ بار بار گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے اور پھر آخر پہ وہ منزل پہ پہنچ جاتی ہے. اسی پہ اس نے کہا تھا کہ دیٹس مین کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کا جو ایشو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، وہ آپ کے خیال میں ایک تو سٹائل لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے تھے، وہ بتائیں، اور پھر ویژنری لیڈرشپ اور ایتھیکل لیڈرشپ کیا ہوتا ہے؟ سر ویژنری تو بڑے کم ہوتے ہیں ویسے دنیا میں. جیسے ابراہیم لنکن تھا، بالکل ادھر قائد اعظم آئے، بالکل لیاقت علی خان آئے، بالکل ایک دو کوئی اور آیا تو بعد میں اس طرح ویژنری نہیں آیا. ایوب خان صاحب آئے، بالکل ہی حالانکہ ملٹری والے تھے، بالکل لیکن انہوں نے سم ہاؤ کچھ کوشش کی تھوڑی سی. بالکل ان کے دور میں کہا جاتا ہے، کچھ جو پاکستان ریسرچ میں نے کی ہے کہ پاکستان نے بہترین کام جی بالکل کیا تھا. موسٹلی انڈسٹری، آپ کے ڈیم، یہ سارے انہی کے دور انہی دنوں میں بنے. لیکن کہا جاتا ہے سر کہ جب نہرو کے پاس گیا نا، یہ امریکہ والی یونیورسٹی والے، بالکل، یا شاید ہارورڈ والے تھے، نہیں امریکن ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. ایک آیا نا. پہلے وہ ایوب خان صاحب کے پاس آیا جی تھا. بالکل. ایوب خان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا پلاننگ کمیشن. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو یہاں بھیجا ایز اے کنسلٹنٹ، اور انہوں نے پلاننگ کسی حد تک چلے فائدہ ہوا. وہی جب نہرو کے پاس گیا تو نہرو نے کہا کہ MIT بنا جیسا انسٹیٹیوٹ، اور اس وجہ سے وہ جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو بنا، اب اس کی برانچز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہاں پہ ایڈمیشن لینا MIT سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گی اور ہمیں بھی اب جانا پڑے گا سر. بالکل. جیسے آپ کا عرفہ کریم پاک میں کچھ انہوں نے سٹارٹ کیا، لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پہ ٹاپ لیول پہ اس طرح پرائرٹی نہیں دیتے. بالکل صحیح کہا. پرائرٹی ابھی بھی پہلا ماڈل جو ہے نا کہ ڈائریکٹو، بالکل، وٹ آئی ہیو سیڈ ڈو اٹ. پارٹیسپیٹیو ابھی تک نہیں بنا سر. اتھارٹیٹیو بہت زیادہ ہے، تو اس میں بیوروکریٹک ہے. تو ایک تو ویژنری لیول پہ کام کرنا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے دیکھا کچھ کمپنیاں ہیں، جب ہم ISO 9000 لائے ہیں نا، تو انہوں نے ہمیں اس وقت بڑے اچھے پیسے بھی دیے کہ جنہیں سکھا دیں. بٹ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ
بالکل وہ پیپر ورک رہ گیا پیپر ورک رہ گیا تو پیپر ورک سے تو سر بات نہیں بنتی. ہمارے ٹیچرز ٹرینرز میں ایک چیز میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ کے پروگرام سے پاس آن کروں کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ میں جب بچوں کو یا اپنے ٹرینیز کو پڑھاؤں تو وہ ایسے ہوں کہ میرے سے بہتر ہو جائے. بالکل صحیح کہا سر باہر سے ہم نے یہی سیکھا. ٹرینرز ٹیچرز اوورسیز دے پک اپ دیئر اسٹوڈنٹس مور دین دیم سر. ہمارے یہاں وہ کلچر نہیں ہے. یہ جو پک اپ کی آپ نے بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جی جی اکثر میں بھی کہا کرتا ہوں اور میں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے سے وہ ٹیچر نہیں بن سکتا نہیں absolutely. جب تک اس میں جراثیم نہ ہو. اسی طرح کلاس کا جو ٹاپر ہوتا ہے وہ ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک موسٹلی دیکھا ہے کہ جو لوور لیول کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اچھا ٹیچر ہو جاتا ہے. ٹرانسفر آف لرننگ اس میں کمیونیکیشن بہتر ہوگی اس کی. جو سب سے شرارتی ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ٹیچر ہوتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. میں نے بھی مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ پھر لوگوں کو بنانا چاہتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہم ٹریننگ میں کچھ رکھیں گے ٹیم ورک میں نا. پلاننگ اسکل اکارڈنگ ٹو دا پروگرام ماڈیولس. امریکہ نے سر شروع کیا ابراہم لنکن سے اور پھر یہ ایم بی او پہ آئے کو آج سے 60-70 سال پہ. میں نے آپ کو بتایا مڈل ایسٹ میں جب ہم نے اپنی کمپنی میں ایم بی او جو اس وقت یہ آر بی ایم کے نام سے پاکستان میں ریزلٹس بیسڈ مینجمنٹ ٹھیک ہے نا, یہ ایم بی او کے نام سے ہم مڈل ایسٹ میں لے کے آئے. میں اس وقت فائنینشیل کنٹرولر تھا بٹ دے گیو می دا چارج. یہ امریکن تھا ان کا یہ ٹرینر. $1,000 سر اس کو اس وقت دیا تھا پر ڈے. تو اس وقت بھی جو ٹاپ کے آپ کے ماسٹر ٹرینرز ہیں نا, ایک تو آپ کو ان کو بنائیں کیونکہ یہ اتنا نمبر زیادہ ہے فیلڈ ٹو ٹیچ آل لیولز آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. اس میں آپ کو کئی تو چاہیے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے اور انفارچونیٹلی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ٹیپٹا کو لیتے ہیں تو ٹیپٹا ٹیچرز ٹریننگ کے لیے لوگوں کو جب ہائر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی $8,000 پر ڈے سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. نہیں سر وہ آدمی کیا پڑھائے گا اس لیول $8,000 پر ڈے میں ایکسپرٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو نہیں آپ کا ٹرینر کیسے مل سکتا؟ آپ کا انسٹیٹیوٹ ہم لوگ شروع میں ہمیں پیسے کافی ملتے رہے, وی ور ڈسکسنگ, ہم کم کر دیتے. اس وقت بھی کم کیے تھے حالانکہ باہر ہمیں زیادہ مل رہے تھے, آ گئے ادھر. تو ٹرینرز ماسٹر ٹرینرز جو ہے نا آپ اپنے پلیٹ فارم سے اینڈ روشنی کے سے ماسٹر ٹرینرز کا ریلیٹیولی کاسٹ افیکٹو چیپر پروگرام, کیونکہ اس سے وہ جو 100 میں سے 20-25 سیلف ٹرینرز بن جائیں گے. 8,400 ان کے ٹیچر ہیں, ان میں سے اگر 5 یا 10% کو بھی بنا دینا وہ آگے پھر ٹرانسفر آف بھی بالکل ٹرانسفارمیشن آٹومیٹکلی. جی ایبسولوٹ. اگر ہم ٹیپٹا جاتے ہیں, میں اسے تھوڑا سا جانتا ہوں کیونکہ آئی ہیو بین انوالوڈ دیئر, ان کو ہم نے یہی کہنا کہ ہم آپ کے ٹرینرز کی ٹریننگ کرتے ہیں اور جو آپ کے ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں ہر جگہ کے ان کی کر دیتے ہیں تاکہ وہ آگے پھر لوگوں سے ڈسیمینیشن. بٹ اب تو نیشنل بلڈنگ کا کام آ گیا سر. بالکل شکر ہے کہ اب گورنمنٹ والے بھی کچھ اسی طرف سوچ رہے ہیں. نو مور اونلی مینیجنگ لائک اے بیوروکریٹ اور لائک این آفیسر. اب تو بیسیکلی جو آفیسر بھی ہے وہ ٹرینر ہونا چاہیے, جو آ گیا کانسیپٹ. بالکل صحیح. مثلا اب بھی یہ سول سروسز والوں میں کافی چینجز کیے انہوں نے, بٹ اسٹل لاٹ مور نیڈس ٹو بی. آپ کا فیلڈ جو ہے مثلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میں نے آپ سے, آپ کو پتا ہے 4 سال پہلے بات ہوئی, دین آئی آلسو ٹرائی ٹو ڈگ ڈیپ. پر اگر میں کہوں کہ میں اس کو پڑھا سکتا ہوں تو میں ابھی نہیں پڑھا سکتا. وہ میں آپ ہی کو کہوں کہ جی ایز اے اسپیشلسٹ ساتھ آئیں, پھر ہم اپنا مل کے اس کا ایک. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب آپ نے بات کی ہے, ہاں جی, تو ورلڈ میں اس وقت جو ٹاپ موسٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, ویسے تو میں کہتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے, کیونکہ آج سے 30 سال پہلے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا. تو اس وقت بھی دنیا میں اس میں فار ایگزامپل آٹو پائلٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایروپلین کی ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل آتی ہے کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے بعد, ٹیک آف کے بعد وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, پائلٹ ریلیکس ہو جاتا ہے. جی صحیح. اس میں جو ڈیٹا فیڈ کیا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی آٹو فلائی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آٹومیشن کی ایک بیسٹ ایگزامپل اس پوائنٹ آف ویو سے بے شمار انڈسٹری آٹومیٹ ہوئی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس وقت جو ٹاپ 10 ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں,
اس میں مشین لرننگ ہے, ڈیپ لرننگ ہے, آگمنٹڈ ریئلٹی ہے, ورچوئل ریئلٹی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, میٹاورس ہے, یہ سب چاہیے جی یہاں بھی, یہ سب یہاں بھی چاہیے, ڈیجیٹلائزیشن. بالکل. اور ورلڈ میں ڈیمانڈ ان کی بہت ہے اور مین پاور نہیں اویلیبل. بالکل. سپلائی ڈیمانڈ پہ جب ہم آتے ہیں نا تو ہمارے پاس $1 کی اس وقت یہ انڈسٹری, وی ڈونٹ ہیو دا ریئل سپلائی. کچھ اب بچے جو نئے نئے نکل رہے ہیں وہ بیچارے سیکھ ساکھ کے کچھ تھوڑا بہت آتے ہیں, بالکل. لیکن یو ان کولیبریشن فری لانسر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں ہاں جی تو اگر وہ ارن کر رہے ہیں سے مہینے کا $5,000, ہاں جی تو ان ٹیکنالوجیز کو اگر وہ پراپرلی لرن کر کے امپلیمنٹ کریں تو وہ بڑے ارسام سے $15,000 سے $20,000 پہ جا سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور سو جو ان میں اور اچھے ہیں بالکل وہ اور اوپر چلے جائیں گے. اینڈ اس میں سر کچھ لڑکیاں بھی کافی انٹرسٹ لے رہی ہیں. بالکل ہے. میں نے لیٹلی دیکھا ہے کہ لڑکیاں کیونکہ انہیں ادروائز مسئلے ہوتے ہیں تو وہ ان ہاؤس بیٹھ کے بھی شروع کر لیا انہوں نے. اینڈ سو یو ہیو ٹو دین ٹرین دیم ان ویریس پروگرام مینجمنٹ ٹیکنالوجیز جو یو ایس نے ٹیلر سے شروع ہوئے تھے سر, سائنٹیفک مینجمنٹ جب آئی, پھر ایمبیو ٹیکنیک آئی جب ہم مڈل ایسٹ میں لے کے آئے. اس وقت ہم اسے RBM کے نام سے یہاں پہ انٹروڈیوس کریں, اور جو ہمارے ٹرینرز ہیں, چھوٹے ٹرینرز بھی, ان کے اور چھوٹے والے بھی, کیونکہ سر ود میتھڈ بالکل رزلٹ آ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. صرف تھاٹ سے نہیں آتے, بٹ اگین آئیڈیا از دا فرسٹ اسٹیپ. بالکل صحیح کہا. بلوم ٹیکسونومی جب ہم گئے ہیں تو اگر واپس چلنے میں ذرا تھوڑا اوپر چلا جاؤں اس میں کہ نہیں ضرور. بالکل. اگر ہم بات کر رہے تھے ریمبر, ہاں دین ریمبر, انڈرسٹینڈ, جی جی, دین ایپلیکیشن. اب آگے نا, اب ایپلیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایپلیکیشن کا بھی آپ کو اسکل بیسڈ انسٹرومینٹس بنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, جو انہوں نے بہت بنایا سر ٹو ڈیولپ دیئر اسمال انڈسٹریز. جب امریکہ میں آیا نا 30s کا ڈاؤن فال, تو انہوں نے اسمال انڈسٹریز کو اٹھایا. بالکل صحیح. SME سیکٹر کو, SME کو. اب ہم یہاں کہتے تو ہیں کہ SME سیکٹر ہمارا بہت ہی ابھی تک نہیں اٹھ سکا. SME دین SME سے جو اوپر انویسٹمنٹ ہمیں SME سیکٹر میں کرنی چاہیے وہ نہیں ہے ابھی سر. بالکل. اور اگر اس کو آپ کر دیں گے نا تو اس میں سے یہ ینگ انٹرپرینیورز بھی نکلیں گے. اور یہ جو آپ کا فیلڈ ہے اس کی اوورسیز اتنی ڈیمانڈ ہے, یو نو مور دین مائی سیلف. تو آئی ہوپ کہ اب آپ پہ بھی اللہ نے ڈالا ہے. اس میں سے میں ایک فیلڈ دوں اگر IoT کی, انٹرنیٹ آف تھنگس, اس کی ڈیمانڈ, کرنٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ more than $1 trillion ہے. Absolutely. اور ود ان نیکسٹ 5 years اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ وہ $30 trillion کی انڈسٹری ہوگی. Absolutely. اور اگر ہمارے بندوں کے پاس وہ اسکلز آ جائیں بالکل تو یہ پھر آگے چل پڑیں گے, کیونکہ ایز یو ور سیئنگ کہ اوورسیز ہمارا بندہ جو سیکھ جاتا ہے اس سے وہ ہائر ریٹ کر دیتے ہیں, لیکن جسے ابھی سیکھا ہی نہیں ہے ابھی تو پھر تو مسئلہ. 20 سال کا بچہ پچھلے دنوں US گیا تھا, ہاں جی, اور وہاں جا کے اس نے یہ ٹیکنالوجی سیکھی IoT, ہاں جی, اور اس کے بعد وہ ایک بینک میں جا کے لگ گئے اور $1.5 پر اینم پہ. سر ایسا ہی ہوئے گا اگر آپ مجھے سکھا دیں. تو اس وقت آپ کے جو بچوں میں ایک تو بے شمار نئے گریجویٹس آ رہے ہیں, کچھ جو بیچارے ٹیکنیشینز اچھے ہیں جو پڑھ گئے ہیں لیکن ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں, ان کو بھی سکھائیں آپ. پھر ٹیچرز کو کریں تاکہ اسکولوں میں بھی, بالکل, یونیورسٹیز میں بھی, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں بھی, ٹیفٹا میں بھی, کیونکہ جب آپ کے ٹرینرز کی سکلز خود امپروو ہوں گی نا پھر وہ پاس آن کریں گے. ہم ابھی تک میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں جو ICS کا کورس ہے, ہاں جی, اس میں بیسک اور C++, لینگویج کی بات کر رہے ہیں. سر ابھی یہی مسئلہ ہے. دنیا میں پائتھون جو ہے آج سے 20 سال پہلے پڑھانی شروع کر دی گئی ہوتی. ہمارے ہاں ابھی تک یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائی جا رہی. ان ٹیکنالوجیز کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی بیس پائتھون ہے. سر ایسا ہی. تو ہمیں تو اسکول لیول پہ وہ پڑھانی چاہیے. انڈیا پڑھا رہا ہے, ہم نہیں پڑھا رہے. سر میں نے جب آپ سے بات ہوئی نا اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, تو میں نے ذرا نیٹ پہ جا کے پھر دیکھا, اور تو اس نے کہا جی اس کی سافٹ ویئر پڑھانے کے لیے منیمم آپ کو ایڈوانس میتھمیٹکس آنا چاہیے. بالکل, میتھمیٹکس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں نا آیا. تو میں نے کہا یہ اب ڈاکٹر صاحب بھی کریں گے, اس کو تو میں نے اس طرح ٹچ نہیں کرنا. بٹ آئی تھنک کمپلیمنٹری ٹیمز اگر بن جائیں نا, بالکل, ٹیکنیکل پیپل, اور اس فیلڈ کے ٹیکنیکل زیادہ نہیں ہے, بالکل صحیح کہا. دین پروگرام مینجمنٹ کا آئی تھنک ایز وی ہیو ڈن کوائٹ اے فیو بائی ناؤ, even including one largest project of engineering, sir engineering. اچھا, جو آپ نے میتھمیٹکس کی بات کی نا, ایک انٹرسٹنگ میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں جب پاکستان میں آیا تو کراچی میں ایک 2000
اینڈ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس کے آرگنائزنگ کمیٹی میں میں بھی تھا. ٹھیک ہے جی. اس میں اسپیچز وغیرہ بھی میں نے لکھ کے دی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت پہلی IT پالیسی بھی اناؤنس ہو رہی تھی, اس پہ بھی بیسک کام کر کے دیا تھا. تو ون آف دا اسپیکر جو تھا اس میں سے وہ ایک منسٹر بھی تھا. اوکے. تو وہ جب اس نے اپنی اسپیچ دی تو اس کا کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ بھی تھا. تو میں نے اس کے کویشچن کیا, میں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ اس فیلڈ میں ایڈمٹ کر رہے ہیں لوگ کمپیوٹر سائنس میں, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا ان کو میتھمیٹکس آتا ہے؟ تو بغیر میتھمیٹکس کے آپ ایک لیول سے آگے نہیں جائیں. ایک ہر کسی کو, مطلب جس نے MA پنجابی کیا ہے وہ اس کو بھی آپ نے ایڈمیشن دے دیا, جس نے سندھی میں کیا ہے وہ اس کو بھی ایڈمیشن دے دیا, جس نے عربک میں کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا بغیر میتھ کے اس فیلڈ میں آپ گرو ہی نہیں کر سکتے. اس نے اسٹیج سے مجھے تھریٹ دے دی تھی, ڈونٹ آسک دیز ٹائپ آف کوسچن, یو آر ٹو ینگ اینڈ یو ہیو اے کیریئر اہیڈ. بس وہی مسئلہ ہے نا, وہی نا, یہ درمیان میں جو کیریئر پروگریشن ان ایجوکیشن کا مسئلہ بھی آیا نا. بالکل. تو ٹیچر بھی, میں اب سوچتا ہوں اگر میں باہر نہ گیا ہوتا تو میں بھی وہی پڑھانے کو پریفر کرتا جو مجھے آتا. بالکل صحیح ہے. ہم کیونکہ باہر جائے اسی طرح سیکھ ساکھ لیا, اس میں اللہ نے یہاں چانس بھی دے دیا, انٹرنیشنل ایجنسیز نے کچھ پروگرامز دے دیے. مثلا ایکلو والا پروگرام افغان کنسٹرکشن اینڈ لاجسٹک یونٹ بالکل پشاور بیس تھا. یہ افغانستان میں سڑکیں بناتے تھے ان وار ڈیز. بالکل ٹھیک. جب وار ختم ہوئی نا تو انہوں نے کہا یار تمہیں اب واپس بھیجتے ہیں بٹ تمہیں ٹریننگ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں ان کا جو ایکسپرٹ آیا وہ مجھے لے گیا ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے سر ان کو ٹرین کیا 2 سال. زبردست. 900 انجینئرس تھے, سوری ٹیکنیشین انجینئرس تھے, 80 کے قریب بڑے والے تھے, GMs اینڈ آل دیٹ, نیچے سینئر مینجمنٹ نیچے والے تھے, اور ان کو فائنلی انہوں نے وہ سارا اکوپمنٹ بھی دے دیا. بالکل صحیح. اور کچھ $30 ملین کا. بالکل ٹھیک. ایک ریکوائرمنٹ انہوں نے اور رکھی, اور اسی لیے شاید مجھے بھی لے کے کہ جی اب ان کی کمپنی بھی بنا دو. بالکل صحیح تھا. وہ جب کمپنی بنانے گئے تو کہنے لگے یہ ان کے پاس تو وہ نہیں ہے, دے آر ناٹ پاکستانیز. بالکل صحیح. اور پھر ہم نے کر کرا کے سمہاؤ, ایک IG صاحب ہوتے تھے, ان سے کر کرا کے ان کو کمپنی بنا کے, and I'm sure they are doing very well in حیدر زیدی صاحب. یہاں پہ ہم پھر بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک سے واپس آ کے ہم بلوم ٹیکسانومی اور سولو ٹیکسانومی پہ دوبارہ بات کریں. فائن. جی ناظرین, ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس. کچھ منظر ہم سے کھو گئے ہیں, جیسے وقت کے چہرے پہ کچھ مسکراتے لمحے کہیں چھپ سے گئے ہوں, جیسے کتابوں کے صفحوں میں پروئے کچھ لفظ اپنے جملے سے مٹ گئے ہوں. بستے میں تھا جو بچپن بھرا وہ ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا ہے, ایک کہانی کا تانا بانا وقت سے پہلے ٹوٹ گیا ہے. جیسے روشنی ہو پر آنکھیں بند ہو جائیں, آواز ہو پر سننے نہ پائیں, جیسے انگلی کوئی ہاتھ کے تھام لینے کی منتظر ہو. آدھی ادھوری دل کی کہانی بچپن کے آنگن میں موڑ کے دیکھے, جیسے رات کوئی صبح کے آ جانے کی منتظر ہو. اس تصویر کا کوئی رنگ پھیکا نہ پڑنے پائے کہ کوئی کہانی اپنے کسی کردار سے نامکمل نہ رہنے پائے. اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن ہزاروں یتیم اور بے سہارا بچوں کے خواب سنبھالے, انہیں تعبیر کی راہ دکھائے آگے بڑھ رہا ہے. ایک کہانی کا تانا بانا پھر سے وہی جڑ گیا ہے. صرف 4500 روپے ماہانہ سے آپ بھی یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن, کہ کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیشل ٹی وی اپنے نام ہی کی طرح اسپیشل ہے اور انشاءاللہ ہوگا. یہ اصل میں ایجوکیشن کمرشل ہے, جس کے اندر تعلیم اور صرف تعلیم نہیں
तालीम और तरबियत के ऊपर यानी फोकस रखा जाएगा। ख़बरें भी होंगी और ऐसी ख़बरें होंगी कि जो सनसनी नहीं फैलाएंगी, ख़बर के असल तक पहुँचेंगे अपने तज्ज़िये के साथ। और जो आज के दौर की सहाफ़त का अलमिया है वो ये है कि हर सहाफ़ी और हर मीडिया हाउस कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है, इसलिए यानी वो चैनल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है कि जिन चैनल से आम आदमी की तरबियत हो सके और तज्ज़िया इस तरह का हो कि हर पहलू उसके अंदर समो लिया जाए। इसी तरह ये चैनल भी एक ख़ास नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के अवाम और बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर जाएगा कि जिस तरह वो अपना ताल्लुक़ात जो हैं अपनी बात सुनने वाले के साथ रखते हैं, और एक दफ़ा जो उनकी बात सुन लेता है वो हमेशा उनके कलाम का खूगर होकर रह जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है कि स्पेशल टीवी इंशाअल्लाह एक नई रवायत कायम करेगा और आला रवायत कायम करेगा। शुक्रिया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलूचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेपनाह खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशल टीवी के इस हेडक्वार्टर में और नशरियात के इस मरकज़ में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला है। मेरी पूरी टीम से भी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इसके पूरे सेटअप को भी विज़िट किया है। और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल महाज पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम और नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोग शराफत की तलाश में हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और सही तज्जियों की तलाश में हैं और अपनी माशरत जो गुम कर दी गई है उसकी तलाश में है। और मुझे इस पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी इसी मेहनत, अपने विजन और अपने मकसद और पाकिस्तान की एक बड़ी खिदमत के लिए ये चैनल एक बड़ी खिदमत भी अंजाम देगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इसको हर तरह की कामयाबी दे और इस पूरी टीम को पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने की तौफीक दे। मेरी तवक्कुआत हैं कि स्पेशल टीवी हकीकत में जो एक कमिटमेंट रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल टीम है, वो अपने लिए अपनी मेहनत के साथ इज्जत का, शोहरत का और वकार का मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला स्पेशल टीवी को हर तरह की कामयाबियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक जी। हैदर जैदी साहब, हम बात कर रहे थे ब्लूम टेक्सोनोमी की, सोलो टेक्सोनोमी की। तो पहले ब्लूम टेक्सोनोमी में हम एप्लीकेशन साइट पे चले गए थे, उससे आगे क्या होता है उस पर हम बात करते हैं, उसमें हमें बताएं। जी जी, उसमें सर एप्लीकेशन में जब आप आ गए ना, फिर आप उसका फीडबैक लेके ना तो एनालिसिस करते हैं, ब्लूम डायग्राम जो है उसके हिसाब से ना, जो पहले आपने प्लानिंग की डायग्राम के हिसाब से बनाया होता है। लेकिन मेन चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस क्रिएटिविटी और इनोवेशन। जो वर्ड्स तो हमारे यहाँ काफी यूज होते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, पर इसकी टेक्निक अभी ट्रांसफर नहीं हुई। ये फ्रैंकली अभी इन्होंने पिछले दिनों 8 हैबिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स बनाए। बिल्कुल सही, तुसी भी देखे होंगे। बिल्कुल भाई, ये इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे। उसमें पहला स्टेप भी मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि जी मैं चीजों को राइट करना चाहता हूँ, नॉट दैट आई एम राइट। उससे पहले हम बात किया करते थे 7 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल जी, फिर 7 सिंस ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर आया। जी बिल्कुल। और सर इसमें मैं एक थोड़ा सा बिफोर आई फॉरगेट, एडवर्ड डिबोनो, क्रिएटिव थिंकिंग, उसके बगैर बिल्कुल सही, उसकी कुछ 30-40 बुक्स हैं जो मैंने थोड़ा पढ़ी हैं, बट एटलीस्ट 2 ऑफ देम 6 थिंकिंग हैट्स, 6 एक्शन शूज। बिल्कुल सही। और वो इतनी टेक्नोलॉजी दे गया सर कि उसके साथ थिंकिंग आपकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। जाहिर है हर एक का लेवल डिफरेंट होगा, तो वो भी इसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में हम उसको रखेंगे। बिल्कुल सही। एंड लास्ट लेवल जो है इसका सर ने ब्लूम का, फ्रॉम मेमोरी टू क्रिएटिविटी। बिल्कुल क्रिएटिव एंड क्रिएटिविटी बाय बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव। बिल्कुल सही, यानी बहुत जरूरी है। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो फिर कोई नहीं, मुझे आपको हर जगह तो नहीं ले जा सकते। उसमें भी सर मेथोडोलॉजी अब बन गई हुई है, तो कोशिश करेंगे कि अब इतना बड़ा सेटअप जो है, अगर टॉप विजनरी साथ आ जाएं तो फिर सर ये हो सकता है। इवन आई वुड, टेक्नोलॉजी में भी हम कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जब तक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो इट्स यूजलेस। सर हो ही नहीं सकता ना, अब इतना बड़ा नंबर आपका जो है टू बी ट्रेन्ड, ये कैसे होएगा? तो यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, बिल्कुल सही, इसमें भी हर जगह जो 5-10% है ना, उनको सिलेक्ट करके जो ट्रेनर्स टाइप है, बिल्कुल सही, उनको आप इंडक्ट करें, उनको ट्रेन करें मेथोडोलॉजी में, तो इंशाल्लाह फिर रिजल्ट्स काफी अच्छे और कम प्राइस पे भी आ सकते, मेरा ख्याल है आ सकते। अब मेरा ख्याल है हमें सोलो टेक्सोनोमी की तरफ जाना चाहिए, उस पे अब बताएं नाजरीन को। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग सर। व्हेन आई स्टार्टेड इवन टीचिंग, तो हमारा ख्याल था कि सोलो टेक्सोनोमी इज द ओनली आंसर, दैट आई नो माय सब्जेक्ट, आई एम द एक्सपर्ट एंड आई पास ऑन दोस 5-6 लेवल्स। बिल्कुल सही। स्टूडेंट को समझ आया ना आया मेरा मसला नहीं था, बिल्कुल सही, टू बी ऑनेस्ट। और अभी भी हमारे टीचर्स का ये इतना मसला नहीं है, दे पास ऑन द टेक्निकल नॉलेज ए लॉट, बिल्कुल, because they are some highly expert, have high expertise in that, particularly जो MPhils और PhDs हैं। बिल्कुल। लेकिन नीचे जाने के लिए, बेस लेवल, उसके लिए आपको उस लेवल का प्रोग्राम बना के, बड़े वाले को छोटे में ला के, और फिर स्किल्स उनको सिखाना, जिसमें वो मशीन लर्निंग। बिल्कुल सही सर। पीछे GTZ ने बाकायदा मशीन ला के टैप्टा में रख दी थी। बिल्कुल सही। अब पता नहीं यूज हो रही है कि नहीं। दे सेड कि हम इनको बच्चों को पढ़ाओ इस मशीन के ऊपर, पर ये बात भी 20 साल पहले की है। अब चेक करेंगे, पता नहीं ये आपने बेस लेवल और हाई लेवल की बात की, तो इसमें अक्सर मैं कहा करता हूँ कि जब मुख्तलिफ टीचर्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि क्लास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 40 की, आपने उस क्लास का एवरेज निकालना होता है। हर स्टूडेंट अच्छा नहीं होता, हर स्टूडेंट बुरा भी नहीं होता, लेकिन बुरे और अच्छे के दरमियान आपने एवरेज, अब जब तक उनको नीचे से ऊपर नहीं आप लाएंगे, आप हायर लेवल पे पढ़ाते जाएंगे, 70% को समझ ही नहीं आ रही, तो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा, कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उनका लेवल क्या है, उस लेवल से फिर उनको ऊपर उठाना शुरू करें। सर बड़ी डेवलपमेंट हुई है मैनेजमेंट में भी। जब हम पढ़ते थे ना, बिजनेस उस वक्त कहलाती थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट भी नहीं कहलाती थी। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने इतना लेके आए ऐसे नीचे कि ये पूरी उन्होंने वर्किंग साइंस बना दी। बिल्कुल सही। कि हर लेवल पे जाके आप उसी तरह का मॉड्यूल बनाएं और उसको सिखाएं फिर उसको, और प्रैक्टिकली वो जब करेगा तो बाय डूइंग जो बंदा सीखता है
وہ بائی لسننگ نہیں سیکھتا. بالکل صحیح. ہمارے میں لسننگ ماڈل بڑی دیکھ ابھی تک بھی ہے, میموری ماڈل ہے, لیکن ووکیشنل ٹریننگ جس سے آگے جاب ملے اور انٹرنیشنلی اگر آپ ان کو ٹرین کر دیں گے تو سر جاب انہیں مل جائیں گے. اینڈ آئی وش کہ آپ کے جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ آپ اس کا پروگرام بنا کے ان کو پھر انٹروڈیوس کریں, تو ایک دفعہ جب ان سے یہ جائے گا نا جی کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور جاب مل رہے ہیں. ہم بار بار ٹیچرز ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, تو میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر پوائنٹ آف ویو سے. ایف ایس سی کے بعد یو ای ٹی میں ایڈمیشن کے درمیان جو ٹائم ہوتا تھا تو میں نے ایک اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا. فزکس, کیمسٹری, میتھ تینوں ہی سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا. مجھے آل راؤنڈر کہا جاتا تھا. تو جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو مجھے چھوڑنا تھا. تو میں اپنی جگہ میں نے کہا کہ اسٹوڈینٹس نے کہا کہ جی کوئی ٹیچر دے کے دیں. ہم نے ایک کالج کا بڑا مشہور کالج تھا, اس کے ایک پروفیسر کو ہائر کیا فزکس کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. اس کو دیا تو 2 دن بعد اسٹوڈینٹس نے آ کے میرے سے شکایت کی کہ نہیں جی ہمیں آپ جیسا ٹیچر. میں حیران تھا کہ میں تو ابھی جسٹ ایف ایس سی خود کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں, کھڑکی سے باہر, ہم کھڑکی تھوڑی سی کھول دیں گے, آپ باہر کھڑے ہو کے آبزرو کریں. میں نے جب آبزرو کیا تو آئی واز شاک کہ وہ وائٹ بورڈ, اس وقت بلیک بورڈ تھا, اب تو وائٹ بورڈ آ گئے ہیں, وہ بلیک بورڈ کی طرف منہ کر کے بولے جا رہا ہے اور لکھے جا رہا ہے. اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی بات. اور ان کا تھوڑا سا اچھے ٹیچرز ہیں سر, ٹرینرز بھی ہیں, لیکن میجورٹی کا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اتنا نہ آ جائے کہ مجھے چیلنج کر دے. اور میں نے سوال آڈینس کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا, انگیج پلس unless you allow them to question. لیکن یہ اگر آپ کے پاس خود ابیلٹی نہیں ہے ٹو ٹرانسفر دیٹ کوشچن انٹو رائٹ آنسر, تو آپ کہیں گے مت کرو. بالکل ٹھیک. میں نے سب جن دنوں ان کو 20 سال پہلے انہوں نے کہا جی ایک پروگرام لائیں جو ٹیکنیشین جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, بالکل, تو میں اسے سیکھنے کے لیے ایک دن ایک ٹیکنیکل شاپ پہ چلا گیا, اور میں نے بچوں کا یہ رہا کی مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے پنجابی میں. پھر میں کیا اچھا ہوں بندے بھیجیے تو ان پڑھانا تھے تسی پڑھ لو گے. انہوں ایک بڑا چلاک تھا, کہنا جی تسی آ کے پڑھاؤ گے تو پڑھ. سوال ہے کہ لیکن اسی لیے ہمارے اپنے لیول کے بہتر بندے ہم نے ٹرین کرنے ہیں ایز ماسٹر ٹرینرز, جو پھر آگے اور ٹرینرز کو بھی کریں, تاکہ سر یہ جو اتنا بڑا ہمارا چیلنجنگ ٹاسک ہے نا, ٹرانسفارمیشن جب تک نیشنل وہ نہیں ہوئے گا. تو آئی ایم گلیڈ بپ نے جتنا کام کیا سر بڑے کم جگہ ہے جو کر رہے ہیں, لیکن بیکاز آف یہ 3-4 سال میں وہ مسئلہ اس طرح جو ہونا چاہیے تھا. میں بھی آپ کو پتہ آیا, پھر مجھے نکلنا پڑا کہ وہ تھوڑا سا ہم کام کرنے لگے, اور ہمیں سروائیول کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ کچھ 1-2 پروگرام بنا کے اور اپنے جو آپ نے اس میں میرے خیال بڑا گرپ اس وقت کر لی ہے. بالکل, تو اللہ کرے گا کہ کچھ بہتری نہیں انشاءاللہ آنی چاہیے سر. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ صاحب, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے امید ہے کہ ناظرین نے اس پہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. I tried my best. جی if I could. انشاءاللہ ہم پھر آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 1 دن میں یا 1 گھنٹے میں ختم نہیں ہو سکتی. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی 2-3 سیشن اور کریں, تاکہ چلیے دیکھ لیں, پتہ چلے کہ وہ کون سی چیزیں جو ہونی چاہیے. جی ناظرین, ہم یہاں پہ کلوز کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کیا پوزیشن ہے, اسکل کون سی ریکوائرڈ ہیں, اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. ٹیچرز, ٹریننگ آف ٹیچر بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, اور ہمیں ہائیلی اسکلڈ ٹرینر حیدر زیدی صاحب جیسے چاہیے جو آ کے ٹرین کریں لوگوں کو, اور پھر وہ ٹرانسفارمیشن پروسیس چلے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو. اللہ حافظ.